अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज जो है हमने बहुत ही प्यारा सा सेशन शेयर करना है। तो आज का सेशन मैंने आपके साथ शेयर करना है ना, ये 3-4 दिन पहले मैंने एक जगह पर शेयर किया और इस पर मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। तो मैंने कहा कि क्यों ना, जब मैं उन बच्चियों को ये बात समझा सकती हूँ, तो जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो मेरी अपनी हैं, जो मेरी प्यारियाँ हैं, मैं उनको भी ये बात समझाऊँ। और आज का जो हमारा सेशन है, वो सेशन पता है क्या है? वो सेशन ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत रखी होती है, कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई स्किल इंसान के अंदर मौजूद होता है, लेकिन इंसान पहचान नहीं पा रहा होता। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। मेरी प्यारियों, आज जो हमारी मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम और मिरेकल ऑफ रमजानुल मुबारक है। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सबसे राजी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज के सेशन को ना हम सबसे पहले मैं खुद से शुरू करूंगी। मैं अगर आपको अपना बताऊं, तो मेरी प्यारी, मैं अपनी टीनेज में जब थी ना, तो मैं हर चीज़ सीखने में कोशिश करती थी, हर चीज़ मुझे सीखने की आदत होती थी। लेकिन मेरी प्यारियों, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी आती हैं कि आप बहुत हंसमुख होते हो, आप हर किसी के साथ अच्छे से बात कर रहे होते हो, आप ज़िंदगी को प्रॉपरली जी रहे होते हो, जिसको ज़िंदगी जीना कहते हैं ना, आप ज़िंदगी को सेम एज़ इट इज़ उसी तरीके से महसूस कर रहे होते हो, आप हर तरीके से खुश रहने की कोशिश कर रहे होते हो। लेकिन अचानक से ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मेरी प्यारियों आकर ना कि सिर्फ आपको तकलीफ देते हैं, बल्कि आकर आपको मेरी प्यारियों तोड़ कर रख देते हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मैं मेरी प्यारियों ज़िंदगी को बहुत भरपूर तरीके से जीने वाली लड़की थी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है। लेकिन एक टाइम मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा आया, मेरे अंदर जो सलाहियतें थी, मेरे अंदर जो कह लें कि मैं अपने बहन भाइयों में से, मेरे घर वाले कहते थे कि भाई इसकी एनर्जी ही मुख्तलिफ है, ये जहाँ होती है बस वहाँ हर तरफ से कह लें कि बस रोशनी रोशनी होती है। मैं अपनी बात नहीं करी मेरी प्यारियों, हर तरह के मतलब लोगों से जब भी मेरा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या कहीं पर भी आना जाना या मिलना होता, तो सब कहते थे कि तुम उस जगह की जान बन जाती हो। लेकिन मेरी प्यारियों, जब आपकी जिंदगी में टॉक्सिक लोग आ जाएं, नेगेटिव एनर्जीज आ जाएं, तो वो आपको कहीं का रहने नहीं देते। वो आप जिस तरह से होते भी हैं ना, वो आपको वैसा देखना पसंद ही नहीं करते। लेकिन एक टाइम आता है अल्लाह ताला जब आपको देखते हैं कि बस अब इस बंदी के अंदर वो स्टेमिना नहीं है, वो इसके अंदर ताकत नहीं है, अब ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वहाँ मेरी प्यारियों, फिर अल्लाह ताला उस चीज़ को वहीं पर पॉज़ कर देते हैं। प्यारियों, मेरी ज़िंदगी में जब एक टाइम आया, मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला से कहती थी, मैं कहती थी अल्लाह ताला, मुझे नहीं पता कि अब फ्यूचर में क्या है, अब होना क्या है, किस तरह होना है, लाइफ आगे कैसे गुजरेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला जी, आपको पता है, आप सब जानते हैं, जो मैं भी नहीं जान सकती वो आपको पता है। तो अल्लाह ताला मेरे लिए, मेरे हक में बेहतरीन कर दे। मुझे अल्लाह ताला इस आजमाइश से, इस तकलीफ से आपने ही निकालना है। मुझे नहीं पता कि अब क्या होना और क्या नहीं होना। मेरी प्यारियों, एक हंसता हुआ इंसान एकदम से मुरझा जाता है। एक इंसान जिसको कहने कि अपने आप से इतनी मोहब्बत होती है कि वो अपने ऊपर एक, मैं कहती हूँ कि अक्सर हम कुकिंग करते हुए ज़रा सा छींटा पड़ जाता है ना, तो हम परेशान हो जाते हैं। मैं मेरी प्यारी उस तरह की बंदी थी। और फिर कहते हैं ना कि दिल पे ज़ख्म इतने थे कि सामने वाले जो ज़ख्म थे वो तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहे थे। इतनी तकलीफ, इतना दर्द। मैं हमेशा कहती हूँ कि कैरेक्टर्स जब मेरी प्यारी आप स्टार्ट करते हैं ना किसी भी चीज़ का, उस पर बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं और एक कैरेक्टर होता है जो कि उस जुल्म का शिकार बनता है, जो कि वो शायद डिजर्व नहीं करता। उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया होता, उसने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की होती, उसने शुरू से लेकर अपनी लाइफ में हमेशा सबकी हेल्प की होती है। लेकिन मेरी प्यारी बात वही आ जाती है ना कि आजमाइश उन्हीं पर आती है जो अल्लाह ताला के करीब होते हैं। और अगर ये आजमाइश हमारे ऊपर ना आए, या अगर लोग ऐसे ना आए जो हमें तकलीफ पहुंचाएं, तो हम किस तरह अल्लाह ताला के करीब होंगे। हमें अल्लाह ताला ने अपने करीब लाना होता है, तो हम इन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। हर किसी के अंदर अल्लाह ताला का दिया हुआ कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। आप ख़ास पहचान अगर करें अपनी, तो हर इंसान मेरी प्यारियों कुछ ना कुछ आया है इस दुनिया में, तो उसको नवाजा गया है।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام نہیں ہیں، آپ بہت زیادہ خاص ہیں۔ آپ کا دماغ، آپ کی سوچ، آپ کی آواز، آپ کا دل آپ کا منفرد ہے۔ میری پیاریوں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی بھی چیز کا ہنر دیا ہے تو آپ بہت خاص انسان ہیں، بس اس چیز کو ڈھونڈنے کا، تلاش کرنے کا ہنر ہونا چاہیے۔ کسی کو بولنے کا ہنر ملا ہوتا ہے، کسی کو لکھنے کا ہنر ملا ہوتا ہے، کسی کو سننے اور سمجھنے کا ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے، کسی کو لوگوں کے ساتھ جوڑنے کی صلاحیتوں کا ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے، کسی کو میری پیاریوں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے جو انسان کو نہیں پتا ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے۔ ٹیلنٹ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ نے کوئی ایسی چیز فزیکل کر لی تو آپ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی میری پیاریوں کچھ لوگ انسانوں کو قریب سے محسوس کرتے ہیں اور ان کا درد اپنے درد کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، وہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے۔ کسی کا دل کا بوجھ ہلکا کر دینا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا، یہ بھی تو ایک ٹیلنٹ ہے۔ صبر کرنا بھی ایک میری پیاری انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکل ہے۔ ہر انسان صبر بھی نہیں کر پاتا، بہت بے صبرے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں میری پیاریوں۔ ٹیلنٹ آپ کے اندر جو بھی ہے وہ اللہ پاک کی امانت ہے۔ ٹیلنٹ میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی چیز آپ میں اچھی ہے تو اس پہ فخر نہیں کرنے کی ضرورت، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میری پیاریوں، میں نے یہ باتیں اپنی زندگی میں سنی ہے، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تم تو پتہ نہیں کہاں رہی ہو، تمہیں واقعی تمہارے گھر والوں نے چار دیواری کے اندر ہی بند رکھا ہے، تمہیں تو دنیا داری آتی نہیں ہے۔ نہیں آتی بھائی، دنیا داری نہیں آتی۔ اسی طرح کے آپ خود ہی لے کر آئے ہیں، ہم نے آپ کو انویٹیشن نہیں دیا تھا۔ آپ کو اس ٹائم پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ ایک کس فیملی کی بچی کو اپنے گھر لے کر جا رہے ہوتے اور آپ پتہ نہیں ایکسپیکٹیشنز میں کیا اپنی ہائی رکھتے ہو کہ دوسرے انسان کی بچی کو آپ سمجھتے ہی نہیں ہو کہ وہ بھی آپ کے گھر کا حصہ ہے۔ آپ اس بچی کے اندر کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہو۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے لیے ایک پرپوزل آیا اور وہ کہتی ہیں کہ میم وہ پرپوزل میرے لیے مطلب مجھے ڈسٹرائے کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب میری پیاری وہ جو صاحب تھے، ان کی بہن اچھی خاصی ماڈرن، ٹھیک ہے، اور مے بی آئی تھنک کوئی سوشل میڈیا یا یہ مجھے نہیں پتا اتنا، لیکن ان چیزوں سے ان کا تعلق بھی تھا۔ ان کی مدر بہترین مطلب ماڈ اسکاٹ ایک خاتون اور مطلب اچھی ویل ڈریس اور اس طرح سے۔ ان کے فادر، ان کے تو میری پیاریوں نہ ہی پوچھے، میں کیا ان کے بارے میں بتاؤں۔ کہتی ہیں کہ جب وہ لوگ آئے ہیں، ان کو کیا اس پرپوزل سینڈ کرنے والی خاتون نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہماری فیملی کیسی ہے، اور کہتی کہ وہ جب آنٹی آئی ہیں تو وہ میرے سے اتنے اچھے انداز میں ملی ہیں، انہوں نے مجھے اتنا زیادہ وہ ایک امید دلائی ہے کہ بس بھئی تم ہو، تمہارے اندر تو ہر طرح کی خوبی ہے۔ اب کہتی ہیں کہ میرے گھر میں پینٹنگز، یعنی کہ انسان کو ایک عادت ہوتی ہے، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، تو کہتی ہے میں نے پینٹنگز وغیرہ مطلب ٹریز کی، برڈز کی، ان چیزوں کی کر اپنی ہینگ کی ہوئی تھی، اور ان کو دیکھ کر کہتی ہے واو تمہارے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے، اور کہتی ہے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا، انہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا، اور کہتی ہے پیچھے سے جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے رشتے والی خاتون کو بولا کہ کسی کام کی لڑکی نہیں تھی۔ آپ یہ دیکھیں، اور کہتی ہے یہ بات میری ڈسٹرائے ہونے کے لیے، تباہی کے لیے میری زندگی کی کافی تھی، کیونکہ مجھے زندگی میں نے اپنی لائف میں کہتی ہیں کہ ہمیشہ میڈلز، اچیومنٹس، اس طرح کے اپریسیشنز ہمیشہ حاصل کی، اور کہتی ہیں پھر میں ڈاؤٹ میں پڑ گئی کہ واقعی میں کسی قابل نہیں ہوں۔ تو میری پیاریوں، آپ کے اندر کی صلاحیتوں کی قدر آپ خود ہی کریں گے، کوئی آ کر نہیں کرے گا۔ لوگ آپ کو استعمال کر چھوڑ کر پھینک کر چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کسی کو اتنا موقع ہی نہ دیں کہ کوئی آپ کو جھوٹی امیدیں دلائے۔ کیوں دلائے بھائی؟ ٹھیک ہے، ایک رشتہ آیا ہے، رشتہ دیکھنے آتے ہیں لوگ، آتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آپ اپنے اوپر اس چیز کو اتنا سوار کیوں کر لیتے؟ اب یہ بچی میری پیاری ہو اپنی اسٹڈیز چھوڑ کر بیٹھ گئی، اس کے ذہن سے وہ انسان نہیں نکل رہا تھا۔ کہتی ہیں کہ مجھے تو لگا کہ بس وہ ون اینڈ اونلی پرسن ہے اور بس اس کے علاوہ میری زندگی میں اب کچھ ہے ہی نہیں۔ اور کہتی ہیں جس طرح اس کی بہن نے، اس کی امی نے، اس کے ابو نے مجھے اتنا کمفرٹ زون دیا تھا اس پہلی ملاقات میں، تو کہتی میں تو بھول ہی نہیں پائی۔ اور میری پیاریوں، ان آنٹیوں سے پلیز تھوڑا بچ کے رہا کریں۔ یہ جو آتے ہی پہلی ملاقات میں آپ کو اپنا فیل کرواتی ہیں نا، ان کو تھوڑا سا دور سے سمجھ آیا کریں کہ نہیں، ان سے مجھے دور رہنا ہے۔
یہ اگر کوئی بہتر جواب دیں گے تو ہم آگے قدم بڑھائیں گے، لیکن پہلے اپنے ذہن میں کسی بھی ڈریم کو کم ٹرو کرنے کے بارے میں مت سوچا کریں پلیز۔ اگر اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ میں ایک مضبوط لڑکی ہوں۔ میری پیاریوں، میں اکثر کہتی ہوں کہ لڑکیوں کا دل نرم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا دل نرم ہے نا تو آپ بہت جگہوں پر چوٹیں کھاتے ہیں۔ میں نے کھائی ہے۔ میری اماں ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ اپنے اندر ایک سختی لے کر آؤ۔ میں کہتی تھی اچھا امی کیا کر لینا ہے سخت ہو کر، اور بعد میں میری پیاری بات سمجھ آتی ہے واقعی امی ٹھیک کہتی تھی۔ واقعی امی ٹھیک کہتی تھی کہ احساس بھی وہاں کرنا ہے جہاں قدر ہو۔ ہر جگہ اپنے آپ کو کارپیٹ کی طرح نہیں رکھنا کہ آئیں جی میرے اوپر سے چل کر چلے جائیں، ایسے نہیں کرنا۔ سوچے اگر اللہ پاک نے آپ کو نرم دل دیا ہے اور لوگ آپ کے دل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب اس کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کا صلہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں آپ کو دینا ہے میری پیاریوں، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کا دل نہ کوئی جوڑ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو ہمت دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھنے کا ہنر ہے تو شاید آپ کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ میری پیاریوں، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں دوسرے کی ٹینشن کیا اپنی لائف میں لے کر آنی ہے، چھوڑو، کیوں کسی کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں کیا ملے گا سوچ کر، ہمیں کون سا انعام مل جائے گا۔ میری پیاریوں، اس ٹائم آپ نے یہ بات سوچنی ہے کہ انعام کوئی ملے یا نہ ملے، لیکن مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے، میں کسی کے غم کو غم سمجھ سکتی ہوں، میں کسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھ سکتی ہوں، تو مجھے سمجھنا ہے، مجھے احساس کرنا ہے، مجھے اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ اگر میری زندگی میں کوئی انسان موجود ہے تو مجھے اس کا احساس کرنا ہے۔ اگر میری پیاریوں ایک انسان کے اندر احساس ہے تو وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا نہیں کر رہے، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ جب میرے اوپر ٹف ٹائم تھا میری پیاریوں، میں ایک ہی بات کہتی تھی، میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے پتا ہے میرے پیچھے کیا باتیں ہو رہی ہیں، مجھے یہ بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ان کی کیا پلاننگز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جی میں آپ سے مدد مانگتی ہوں، میں آپ سے رحم مانگتی ہوں، میں آپ سے نرمی مانگتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے مضبوط کرنا ہے۔ تو بس پھر میری پیاریوں، میں جب بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی، انزائٹی میں تھی میری پیاریوں، میں اس ٹائم سورہ یوسف پڑھا کرتی تھی، اور سورہ یوسف میری پیاریوں، مجھے سورہ یوسف میں کیا بتاؤں میری پیاریوں، ایک ایک ورڈ، ایک ایک اس میں آیت، ایک ایک تسلی، ایک ایک صبر، ایک ایک معجزہ، محبت ہے میری پیاریوں، ایک ایک بات سے مجھے محبت ہے۔ سورہ یوسف میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں میری پیاریوں، ریالٹی بیسڈ، آپ کی لائف کی ریالٹی بیسڈ سٹوریز ہیں میری پیاریوں۔ آپ کے اپنے ہوتے ہیں جو آپ کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں جو جا کر کنویں میں پھینک آتے ہیں، آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں میری پیاریوں جو آپ کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ کسی غیر کو آپ سے کیا لینا دینا، کچھ بھی نہیں میری پیاریوں، کچھ بھی نہیں۔ آپ ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اور وہی آپ کے اپنے میری پیاریوں جو آپ کو کہتے تھے نا تمہیں ڈپریشن ہوا ہے، کیا ڈپریشن ہوتا ہے؟ ڈپریشن کچھ نہیں ہوتا، ڈرامے نہیں کرو، چلو اٹھ کے جاؤ کچن میں کام کرو۔ تو میری پیاریوں وہی پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پلیز کسی طرح بتاؤ تم اس چیز سے کیسے نکلی تھی، ہمیں پلیز بتاؤ تم نے خود کو کیسے ہیل کیا تھا۔ ایک ٹائم آتا ہے، سورہ یوسف میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو انہی کے سامنے مضبوط بنا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور پھر میری پیاریوں وہ آپ کی مثالیں لوگوں کو دیتے پھرے ہوتے ہیں۔ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ کو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بتانی ہوگی اس تکلیف میں، اللہ تعالیٰ جی مجھے سب پتہ ہے، میری صلاحیتوں کو انہوں نے ختم کر دیا، مجھے ڈسٹرائے کر دیا، میری زندگی کو ایک ٹاکسسٹی میں بنا کر رکھ دیا، مجھے اپنے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں خود کو شیشے میں دیکھ نہیں پا رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، آپ میرا ساتھ دیں گے، میری نیت صاف ہے، مجھے بس اکیلا نہیں چھوڑیے گا۔ دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرنا، یعنی کہ خود کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا، خود کو دوسروں سے کم نہیں سمجھنا۔ وہ ڈرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو میری پیاری لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ لوگ آپ جب اس دنیا میں نہیں ہوں گے، آئیں گے، کھانا شانا کھائیں گے، شاید چکن پیس پہ لڑائیاں بھی ہو رہی ہوں، شاید یہ بھی ہو رہا ہو جی میں نے کفن کا انتظام کیا تھا تو میں نے اس چیز کا انتظام کیا تھا۔ میری پیاری ایسی چیزیں ہوتی بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ عرصہ
گھر والوں نے، فیملی کو، خاندان والوں کو دے دیا، اور ہم نے دیکھا ہے میری پیاریوں، ہم نے دیکھا ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے۔ اس کے بعد پھر بھی پھر بھی میری پیاری ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے، کس طرح ہوگا۔ اور پھر میری پیاری ہم کہتے ہیں کہ جی لوگ لوگ کیا کہیں گے؟ کون لوگ ہیں؟ اپنے آپ کو دبانا نہیں ہے، ان لوگوں کی وجہ سے خود کو ڈسٹرائے نہیں کرنا۔ کون لوگ ہیں؟ کون 4 لوگ، 5 لوگ، 6 لوگ؟ کون لوگ؟ کوئی نہیں ہے میری پیاریوں، کوئی بھی نہیں ہے، یہ لوگ کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ سے محبت کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ یہ آج نہیں تو کل میری پیاریوں آپ کے اوپر ہنسیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کو دکھ دیں گے، آپ کو درد دیں گے۔ آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو سکلز ہیں، ان کو دبا دیا جائے گا۔ تو ان لوگوں پر مت جائے میری پیاریوں۔ میرے ابو نے ہمیشہ ہم بیٹیوں کو، میں تو میری پیاریوں اتنی بڑی نہیں تھی، چھوٹی تھی، لیکن جتنا کچھ میں نے سیکھا اپنے ابو سے، یا بعد میں جتنا امی نے گائیڈ کیا، یا میں اپنی بہنوں کو دیکھتی ہوں، تو میری پیاریوں میں حیران ہو جاتی ہوں۔ میں کہتی ہوں ہماری امی سے زیادہ ہمارے ابو نے ہم لوگ کو ٹریننگ دی ہے۔ شاید ہم لوگ کا لائف سٹائل ایک ایسا تھا۔ پھر میری پیاریوں میں پیرنٹس سے ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی، اگر آپ اپنے بچوں کو ایک اچھا لائف سٹائل دے رہے ہوتے ہیں، ایک اچھی لائف دے رہے ہوتے ہیں، بہترین لائف دے رہے ہوتے ہیں، تو پلیز اپنی بیٹیوں کے رشتے اپنے جیسے لوگوں میں ہی کریں۔ کوشش کریں کہ وہ آپ کی طرح کی ہوں۔ باقی تو نصیب میری پیارے کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن عقل والے بھی رہ جاتے ہیں پیاریوں۔ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے آپ حیران ہو جاتے ہو نصیب اور قسمت دیکھ کر، لیکن آپ اس ٹائم یہی کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کا نصیب بہترین کیا تو ہمارا بھی کریں، حسرت نہ کریں۔ کبھی کسی کی سکلز کو دیکھ کر، کسی کے نصیب کو دیکھ کر حسرت نہ کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس نے زندگی کے کتنے چیپٹرز کو کن کن تکلیفوں سے میری پیاریوں گزارا ہے، کس کس تکلیف سے گزار کر وہ خود کو یہاں تک لائے ہیں۔ اللہ پاک نے کسی کو بلا وجہ نہیں بنایا اس دنیا میں۔ آپ کا وجود دلیل ہے کہ آپ کی ضرورت ہے اس دنیا میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تو میری پیاریوں آپ کا وجود اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے۔ اپنا ٹیلنٹ اب کیسے پہچانے؟ تو خود سے یہ سوال پوچھے کہ کون سا کام کرتے وقت مجھے احساس نہیں ہوتا، مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، لوگ مجھ سے کس کام میں مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کو لوگ کس چیز کے بارے میں کہتے ہیں۔ بچپن میں مجھے کیا کرنا پسند تھا تو میں آج بھی تو وہ کر سکتی ہوں۔ اگر مجھے بچپن میں ٹیچر کھیلنا پسند تھا تو میں آج بھی تو ٹیچنگ کر سکتی ہوں۔ اگر بچپن میں، ہاں یہ ہوتا ہے کہ شوق بدل جاتے ہیں، شوق بدل جاتے ہیں میری پیاریوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طریقے سے، کس اینگل میں آپ کو لے کر آنا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا، آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ کون سا کام کرنے سے آپ کے دل کو سکون اور خوشی ملتی ہے، جو چیز بار بار سامنے آتی ہے وہی آپ کا سکل ہوتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے تو وہ خوشی سے ڈاکٹر بنے، ایک ٹیچر ہے تو وہ خوشی سے ٹیچنگ کرے، ایک بینکر ہے تو وہ خوشی سے بینک کی جاب کرے، لازمی نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں کو پہچاننا ضروری ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تھوڑا سا وقت دیں، سیکھتے رہیں، زندگی کی آخری سانس تک آپ نے سیکھنا ہے، ہمیشہ سیکھیں۔ میری پیاری جو چیزیں میں ان 4 5 6 سالوں میں نہیں کر سکی ہوں، تو میں اب اپنی زندگی کے جو اب میرا وقت گزر ہے، جو ابھی میری سچویشن ہے، جو ابھی پریزنٹ ہے میرے پاس، جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی زندگی کا دیا ہے، میں اس میں سیکھ رہی ہوں۔ مجھے جہاں جہاں جو موقع ملتا ہے میری پیاری، میں بس کہتی ہوں مجھے کرنا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے شروع سے مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے، پلیز مجھے آگے بھی آپ کے ٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ باقی میری پیاریوں آن لائن سیکھیں، سکلز کو سیکھیں، کورسز کو سرچ کریں، جتنا ہو سکتا ہے آپ ان چیزوں پہ وقت دیں خود کو، تو میری پیاریوں آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ لوگوں کی تنقیدوں کو اپنی زندگی کا بس میری پیاریوں سہارا نہ بنا لیں کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا تو میں ایسی ہی ہوں۔ نہیں ہے آپ ایسی۔ کسی نے اگر آپ کو کہا کہ آپ کسی کام کی نہیں ہیں تو آپ واقعی کسی کام کی ہیں، تو اسی لیے انہوں نے بولا کہ آپ کسی کام کی نہیں ہیں۔ اس کو اپنی زندگی کا ایک روگ اور تکلیف بنا کر ساری زندگی نہ گزار دے۔ جیسے میں آپ لوگوں کو اپنی اسٹوڈنٹ کا بتا رہی تھی، وہ بیچاری 2 سال میرے پیارے ڈپریشن میں رہی ہیں،
وہ کہتی ہیں اس انسان کا چہرہ میری آنکھوں سے نہیں جا رہا، اس کی امی کا وہ گلے سے لگانا، وہ محبت سے بات کرنا، اور پیچھے سے جا کے میرے بارے میں ایسی باتیں کر دی۔ میری پیاری کوئی بات نہیں، آپ کی نیت صاف ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کے اندر کی سکلز، آپ کی محنت از اکول ٹو آپ کا اپنا کمال ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ خاص ہونے کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے، خاص ہونے کا اصل یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سب آپ کی تعریف کریں تو آپ خوش ہوں گے۔ اپنے آپ کو اللہ پاک کے قریب محسوس کرنا، اپنے آپ کو ہمیشہ شکر گزاری میں رکھنا، اپنے آپ کی پہچان کرنا۔ جو انسان اللہ پاک کے لیے اپنا ٹیلنٹ استعمال کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، میں پتہ نہیں کیا کریں اس دنیا میں، تو ہو سکتا ہے آپ ابھی خود کو پہچاننے کا سفر طے کر رہی ہوں، اور یہ سفر بھی تو ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ جرنی آپ کو دی ہے۔ میری پیاری سیشن کے اینڈ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو کچھ دیا ہے تو وہ بے مقصد نہیں ہے۔ آپ خاص ہیں، آپ قیمتی ہیں، آپ کا وجود معنی رکھتا ہے۔ اپنے ٹیلنٹ کو چھپائیں نہیں، اسے نکھاریں، استعمال کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ میری پیاریوں پلیز اپنی قدر کریں، اپنے آپ سے محبت کریں۔ جب آپ خود سے محبت کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کا احساس ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے آپ کا سوال کرنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ آپ کی زندگی میں کیا ہوا؟ آپ کی زندگی کس طریقے سے کہاں تھی اور کہاں آ گئی؟ تو میری پیاریوں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بس پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہمت مانگیں، اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھیں، بہترین ہوگا، سب بہترین ہوگا آپ کی زندگی میں۔ یہ جو ہو رہا ہے زندگی میں اس کو ہونے دیں، انجوائے کریں، ہر لمحے کو، ہر ٹائم کو انجوائے کرنا ہے۔ آج نہیں تو کل اللہ پاک نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دینا ہے جس کے لیے آپ نے دعائیں کی تھی۔ لوگ آپ کے ساتھ غلط کر کر جاتے ہیں، کرنے دیں، اللہ تعالیٰ تو بھولنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو بہترین طریقے سے آسانیاں کر دینے پر قادر ہے۔ یقین، صبر اور توکل سے دعا کریں، اور بس پھر اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے آسانیاں کریں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور معجزات ہوں گے۔ تو میری پیاریوں، آج کا جو میریکل ہے، میریکل آف درود ابراہیم اور میریکل آف رمضان المبارک، الحمدللہ، وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرۃ آپی، کیسی ہیں آپ اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرۃ آپی، کیسی ہیں آپ اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ آپی، میں آپ کو اپنا میریکل بتانا چاہتی ہوں۔ ہم آپی 4 بہنیں اور ہمارا ایک ہی بھائی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے آپی، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کرم رکھا، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ آپی میرے ابو کا بزنس بالکل شٹرڈ ہو گیا اور ہم 4 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی ہمارے ابو پر۔ بہت مشکل وقت گزر رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ امی کی جتنی سیونگ تھی وہ ہماری سٹڈیز پر چلی جاتی تھی، گھر کے اخراجات، ایک آپی رینٹ آتا تھا، وہاں سے ہمارا تھوڑا بہت پورا ہو جاتا تھا۔ چار جو تھے قرۃ آپی ماموں سپورٹ کر رہے تھے، لیکن آپی اچانک سے جب ہم پر ڈاؤن فال آیا تو ہم خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی، کیونکہ آپی زندگی میں انسان کے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت بھی دی۔ اب قرۃ آپی ایسا ہوا کہ میں جو اپنے بہن بھائیوں میں 3rd نمبر پر ہوں۔ میری آپی بہن جو ہے بڑی والی، ان کا نکاح ہوا تھا، جہاں پر ان کا نکاح ہوا تھا ان لوگوں نے آپی ڈیمانڈز جو ہیں وہ شروع کر دی۔ ابو کہتے تھے کہ ہم یہاں پر گھر کے حالات کو دیکھیں یا ان لوگوں کے ڈیمانڈز کو پورا کریں۔ میری بہن کا نکاح وہاں سے ختم ہو گیا، بہت زیادہ تکلیف میں اور ڈپریشن میں میری بہن چلی گئی تھی، کیونکہ آپی ایک انسان کو امید ہوتی ہے کہ آپ کو کبھی کوئی چھوڑے یا نہ چھوڑے، آپ کا ہمسفر ایٹ لیسٹ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن قرۃ آپی اس دوران جب میری بہن کے ساتھ یہ ہوا تو بہت زیادہ ہم سب کو پرابلم ہوئی، اور ہم لوگ یہی سوچتے تھے کہ اب ہوگا تو کیا ہوگا۔ میری امی بی پی کی پیشنٹ بن گئی، اس تکلیف کی وجہ سے وہ ٹراما سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ دوست ہیں، انہوں نے امی سے کہا کہ درود ابراہیم کی کثرت کو شروع کرو، اللہ تعالیٰ بہترین کرے۔ میری جو بڑی بہن ہے انہوں نے قرۃ آپی ماشاءاللہ سے اکاؤنٹنگ میں ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو توفیق دی کہ انہوں نے ہمیں اچھی تعلیم دلوائی، لیکن بس حالات آپی کبھی بھی اوپر سے نیچے ہو جائیں پتہ نہیں چلتا۔ میری بہن نے آپی بینک میں جو ہے جاب کے لیے اپلائی کیا، اور الحمدللہ درود ابراہیم کی برکت اور فضیلت سے میری بہن کو جاب مل گئی۔
वहीं जॉब के दौरान ही किरत आपी अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी आसानियाँ की कि घर के हालात बेहतरीन होने लग गए। अल्लाह पाक का शुक्र है आहिस्ता-आहिस्ता सब चीज़ें नॉर्मल होने लग गई और वहीं जहाँ मेरी बहन जॉब कर रही थी, उनके लिए वहीं से प्रपोज़ल भी आया और अल्लाह पाक का शुक्र है किरत आपी उनकी बहुत अच्छे से धूम-धाम से उनकी बहुत अच्छे से और अच्छी फैमिली में आप ही उनकी शादी हो गई। मेरे पेरेंट्स के ऊपर अब यही तकलीफ मेरे पेरेंट्स को आप यही परेशानी थी कि इसका निकाह ख़त्म हो चुका है, कौन करेगा? लेकिन अल्लाह ताला ने अच्छे लोग इस दुनिया में रखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस किरत आप ही अल्लाह ताला ने आसानियाँ की और सब बेहतरीन हुआ। खैर किरत आप ही इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे घर के हालात ठीक होने लग गए। आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बहुत बेहतरी की तरह जाने लग गईं। दूसरी बहन मेरी किरत आप ही बाहर जाने के लिए अप्लाई करना चाहती थी। वो मेरी एक बहन क्या मेरे भाई का भी बाहर जाने का हो गया। मेरे दोनों बहन-भाई दुबई जाकर माशाल्लाह सेटल्ड हो गए। वहाँ पर भाई को एक अच्छी-सी जॉब की ऑफ़र मिली और उसी कंपनी में मेरी बहन को भी जॉब की ऑफ़र मिल गई। तो वहीं पर दोनों बहन-भाई मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड हो गए। मेरे वालिदैन ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अल्लाह ताला ने इसीलिए हमारा साथ दिया। किरत आप ही कोविड में तो बहुत से बड़े-बड़े लोग जो थे, वो बहुत परेशान थे बिज़नेस की तरफ से। इसी तरह मेरे अब्बू के ऊपर भी जब टफ टाइम आया तो हमें लगता था अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब किस तरह से करेंगे? शायद लिखने में आप लोगों को लग रहा हो कि ये तो कोई सब्र नहीं है, लेकिन जितना सब्र हमने किया है, ये हम ही जानते हैं और अल्लाह ताला जानते हैं। बस भी किरत आप ही इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। अल्लाह ताला से हम दुआ भी कर रहे थे कि अल्लाह ताला सब आपने ही ठीक करना है। जो होगा आपको पता है, बस आप बेहतरीन कर दें, अल्लाह ताला आसानियाँ कर दें। आहिस्ता-आहिस्ता किरत आप ही आसानियों की तरफ अल्लाह ताला लेकर खुद ब खुद जाते जा रहे थे और फिर अचानक से किरत आप ही ऐसा होता है कि मेरी ज़िंदगी में एक इंसान आए। वो इंसान आप ही अब जब आए तो उनकी आप ही जो फैमिली थी, वो आप ही अपर लेवल से उनका ताल्लुक था। मैं अब आप ही सोच भी नहीं सकती थी कि क्या वो लोग कभी मुझे एक्सेप्ट भी करेंगे? नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ही मिडिल क्लास फैमिली से हमारा ताल्लुक था। अल्लाह पाक का शुक्र था, लेकिन आप ही वो तो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से ताल्लुक रखते थे। खैर किरत आप ही मैंने अपने दिल और दिमाग में से उन्हें निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार-बार मुझे कहते थे कि तुम मुझे एक मौका तो दो, तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, मुझे बात तो करने दो। मैं हमेशा ये बात कहकर टाल देती थी कि मुझे टूटना नहीं है, मुझे टूटने से डर लगता है। मैं लड़कियों को कहना चाहूँगी कि अपने आप को मौका ज़रूर दिया करें। अपने आप पर इस चीज़ का डाउट मत रखें कि आप कुछ भी नहीं हैं। आपको अल्लाह ताला ने बेमकसद वाक़ई इस दुनिया में नहीं भेजा। किरत आप ही मैं अपने आप को समझती थी कि नहीं, मुझे अभी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है, मुझे अपने घर के माहौल को बेहतर करना है, मुझे ये चीज़ें देखनी हैं। लेकिन खुद को मैं कहीं खो ही बैठी थी कि अपने बारे में भी सोचना है। खैर किरत आप ही मैं खामोश रही। मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन वो इंसान मुझे तहज्जुद के सजदों में माँग रहे थे। एक अच्छी और आप ही रिच फैमिली से उनका ताल्लुक था, लेकिन जो आजिज़ी और जितना अल्लाह ताला के वो करीब थे, मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। मैंने आप ही अल्लाह ताला से बहुत दुआएँ की। मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं बेहतर। बस अल्लाह ताला मुझे सब्र दें और अच्छे तरीके से सब कुछ खुद ही आपने कर देना है। अब किरत आप ही मैंने जो है 2024 में आपके मिरेकल स्टोरीज़ को सुनना शुरू किया। आपने कहा एतकाफ़ में बैठें, एतकाफ़ में बैठकर दुआएँ करें। आपकी काफ़ी सारी मिरेकल स्टोरीज़ भी आई। किरत आप ही रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों का एतकाफ़ मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला किया। 28 इयर्स की एज में अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी और मैं 6 इयर्स की एज में अपना पहला एतकाफ़ मुकम्मल किया। 2024 मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन ईयर था किरत आप ही। उसी बहन और भाई ने आप ही अप्रोच किया और उसके बाद जो है आप ही उन्होंने हमें पूरी फैमिली समेत उम्रे पर बुलाया। हम सोच भी नहीं सकते थे किरत आप ही अल्लाह ताला हमारे हालात इस तरह बदल देंगे और सब कुछ इतना बेहतरीन हो जाएगा। अल्लाह पाक का शुक्र है किरत आप ही अम्मी, अब्बू, मैं और दूसरी बहन और आप ही मैं जो हूँ उम्रे पर गए। हम सब ने मिलकर उम्रा अदा किया। अल्लाह ताला से मैंने दुआएँ की। किरत आप ही जब मैं उम्रे पर गई हुई थी तो उनकी फैमिली भी और वो भी उम्रे पर मौजूद थे। उन्होंने मुझसे वहाँ कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ उम्रे पर आए हुए हैं और मुझे पता है तुम भी यहीं पर हो, मुझसे राब्ता करो। किरत आप ही मैंने उनसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि आज इस तरह से यहाँ मुलाकात कर लेंगे, अपनी फैमिलीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। किरत आप ही यकीन करें इतनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने वहाँ मेरी फैमिली को और उनकी फैमिली को मिलवाया। उनकी अम्मी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब्बू उनके बहुत सख्त तबीयत के थे। उनके अब्बू को आइडिया हो गया था कि इनके बेटे ने हम लोगों से किस लिए मिलवाया है। खैर किरत आप ही वहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई फैमिलीज़ की।
अब आप ही उसके बाद जो है हम वापस आ गए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती थी कि अल्लाह ताला सब ठीक हो जाए। किरत आप ही उनकी अम्मी मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी बहन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके अब्बू बहुत सख्त थे। बस आप ही उनके अब्बू ने कहा कि मैंने जल्द अज जल्द तुम्हारा रिश्ता अपने भाई की बेटी के साथ करना है। अब किरत आप ही अपने अब्बू से इतना डरते थे कि ये कह ही नहीं पा रहे थे। इन्होंने अपनी अम्मी को बताया भी था, लेकिन उनकी अम्मी ने कहा कि बेटा मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे अब्बू के सामने किसी बात का आर्गुमेंट नहीं किया, तो कैसे हो सकता है कि अब मैं किसी बात के बारे में उनसे बहस करूं और तुम्हारे बारे में उन्हें कहूं कि वो इस तरह नहीं, वो इस तरह करना चाहता है। अभी मुझे डर लगने लग गया कि मैं यही तो नहीं चाहती थी कि मैं टूट जाऊं, और देखो वही चीज हो गई। किरत आप ही मुझे बहुत दर्द था, मुझे बहुत तकलीफ थी कि ये सब कुछ हुआ ही क्यों। अगर मेरी जिंदगी में मुआवजा होना ही नहीं था तो यहाँ तक मैं आई ही क्यों। जैसे एक इंसान के दिल में शैतान वसवसे और ख्यालात लेकर आता है बार बार, किरतापी बस वही चीजें मेरे जहन में आती जा रही थी। बार बार वही चीजें मुझे तकलीफ दे रही थी कि अगर ये होना नहीं था तो फिर हुआ ही क्यों। जैसे इंसान के जहन में सवालात आते हैं, किरतापी जब मैं दुआ के लिए बैठूं, उस इंसान का ख्याल, उस इंसान के लिए दुआ मेरी जबान पर आए, मैं जब जब सोचूं किरतापी वो इंसान मेरे जहन में आए, मुझे समझ ही ना आए मैं करूं तो करूं क्या। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। एक दिन रात को तहज्जुद के वक्त में उनका मुझे मैसेज आया कि मुझे नहीं पता कि अब क्या होना और क्या नहीं होना। मेरे घर वाले तयाबू की फैमिली को हमारे घर इनवाइट कर चुके हैं और फैमिली से मिलकर आ चुके हैं। अब मुझे नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से तुम्हें मांगा है और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं को ज़ाया नहीं जाने देंगे। तुम मेरी हो और अल्लाह ताला ने बेहतरीन कर कर सब ठीक कर देना है, परेशान नहीं होना। हाँ, मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं करूंगा, मैं अल्लाह ताला को नाराज नहीं करना चाहता। मैंने शुरू से अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पर अमल किया है, इसीलिए तुम्हें डायरेक्ट प्रपोज किया था। अब मुझे अल्लाह ताला पर यकीन है, जो होगा बेहतरीन होगा। किरतापी इनके अब्बू के अंदर बहुत ही ज्यादा कह लें कि इस बात का गरूर था कि उनके बहन भाई कभी उन्हें धोखा दे ही नहीं सकते, उनके साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते। और बस वे किरतापी उन दिनों मैं जो हूँ दरूद इब्राहिम कसरत के साथ पढ़ रही थी। 2025 का रमजान अल मुबारक आया। आपकी वीडियोस को सुनते हुए अब 1 साल हो चुका था। मैंने किरतापी दरूद इब्राहिम को पढ़ना शुरू किया। आपकी एक मेडिकल स्टोरी आई जिसमें कहा गया कि शुरू के 10 दिन कसरत के साथ सूरह कौसर पढ़े। मैंने किरतापी सूरह कौसर पढ़नी शुरू की। 2025 का रमजान अल मुबारक आया और मुझे ये भी पता चल चुका था कि इनका रिश्ता जो है वहां पक्का हो चुका है, दुआएं खैर हो चुकी है और अब इनकी शादी है। लेकिन मैंने अपने आप को ये समझा दिया था कि बस अल्लाह ताला जो करेंगे बेहतरीन होगा। किरतापी कुछ ही अरसे बाद मुझे पता चला कि उनका रिश्ता वहां से खत्म हो गया है। मैं बहुत हैरान हुई, मुझे भी आप ही लगा कि ये क्या हो गया है, लेकिन आप ही अल्लाह ताला जो करते हैं वो बेहतरीन ही होता है। खैर कि उस टाइम उनके भाई ने कहा कि मेरी बेटी के नाम तुम अपनी इतनी इतनी प्रॉपर्टी लगाओगे तो मैं निकाह की तरफ अपनी बेटी को लेकर आऊंगा, नहीं तो हमारी तरफ से इस रिश्ते को खत्म समझो। उनके अब्बू को ये पता चल गया था कि जो उनकी प्रॉपर्टी थी उनके भाइयों की लालच उनकी प्रॉपर्टी पर ही, उनकी नजर और लालच प्रॉपर्टी पर ही थी। उन्होंने कहा कि मैं इस रिश्ते को खत्म करता हूँ। बस भी किरत आप ही इन्होंने डरते डरते घबराते हुए अपने अब्बू से मेरे बारे में बात की और अल्हम्दुलिल्लाह किरत आप ही इनके अब्बू मान गए। और आप ही मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह से इतनी धूमधाम से मेरी शादी भी हो सकती है। यकीन करें किरत आप ही जिन्होंने मेरे नसीब को देखा उन्होंने यही दुआ की कि अल्लाह ताला हमारी बेटियों का नसीब भी इतना अच्छा करे। किरत आप ही बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला ने मुझे मेरे सब्र का फल दिया और एक इंसान मेरी जिंदगी में मेरा सुकून नहीं बल्कि मेरे दीन का सुकून बनकर आया। किरत आप ही बल्कि किरत आप ही मुझे आधे से ज्यादा दीनी तालीम देने वाले ये इंसान है। अल्हम्दुलिल्लाह किरत आप ही मेरी शादी को 1 साल हो चुका है। मैं आपके मेडिकल स्टोरीज को भी सुनती हूँ। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे खैर और आफियत के साथ औलाद की खुशियों से नवाजे। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने करम किया। और किरत आप ही कोई ऐसी घड़ी नहीं है जिस टाइम मैं अल्लाह ताला से शुक्र ना अदा करती हूँ। आपके चैनल के लिए मैं बहुत सारी दुआएं करती हूँ। अल्लाह ताला आपके बेटे को और आपको हमेशा खुश रखे, आपकी प्यारियों के लिए मौजज़ात हो। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम करें। किरत आप ही अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने जैसे मेरे दिल की दुआ को कबूल किया है। एक नामुमकिन सी कहानी लगती थी, कहाँ किरत आप ही वो और कहाँ मैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारा नसीब लिखा हुआ था।
مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ ہی الحمدللہ میرے ان لاز بہت محبت کرتے ہیں، میرے سسر بہت بدل چکے ہیں، بیٹیوں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ رتاپی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی ہیں۔ میری سسٹر ان لا کی شادی میرے بھائی کے ساتھ ہونے جا رہی ہے اس سال انشاءاللہ 2026 میں۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی سب بہترین کرے اور کہ رتاپی بس اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ دینے کا آپ کے لیے فیصلہ کر لیا ہے تو وہ آپ کا نصیب ہے، آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین کر دینے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو آسانیاں کر سکے۔ تو میری پیاریوں، ہمیشہ اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اللہ تعالیٰ بہترین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے بھی معجزات کرے، سب کے لیے آسانیاں ہوں۔ زیادہ سے زیادہ درود ابراہیم کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، رمضان المبارک میں دعائیں کریں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے سب کے لیے معجزات کر سکتے ہیں تو آپ کے اور میرے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ پاک میری ان بہنوں کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اور یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔